پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے بھلے ہی لیٹ ہی صحیح لیکن ہمیں وقت دیا، اور کچھ ایسے سارے مدعے ہیں جن پہ مجھے آپ سے بات کرنا تھا، بہت ضروری تھا، کیونکہ پورا دیش، پوری دنیا کرونا کال میں جوجھ رہی ہے، کرونا کی بیماری سے، اور ہم سب لوگ بھی اس سے جوجھ رہے ہیں۔ تو صرف میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جو حالات آج کے ہیں، پورے ملک کے جو حالات ہیں کرونا کو لے کے، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ابھی ہمیں اور زیادہ پریکاشنز لینے چاہیے؟ کیونکہ جب سے ہم لوگ شروع آئے تو لوگ ایک طرح سے لاپرواہ ہو گئے ہیں، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کی رائے کو سنتے ہیں اور فالو کرتے ہیں۔ دیکھیے ایسا ہے جی کہ یہ جو پہلے لاک ڈاؤن ہوا تھا جی وہ تو صرف ایک شروعات ہے، جی بیماری تو دراصل اب پھیلی ہوئی ہے اس وقت، جی اور بہت زیادہ پھیل گئی ہے، تو ایسی حالت میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ جی اس احتیاط میں یہ ٹھیک ہے جی کہ احتیاط ہی کو سب کچھ نہ سمجھا جائے، جی لیکن یہ ضروری ہے کہ آدمی احتیاط کرے، اس کے بعد اللہ میاں کے بھروسے کر رہے، لیکن بغیر احتیاط کر کے اللہ میاں کے بھروسے کر رہیں گے تو نقصان ہوگا، تکلیف۔ جی 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 تو احتیاط تو ضروری ہے لازم۔ جی 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 دوسرے یہ اب تک جو حکومت کی طرف سے جو چیزیں ہو رہی ہیں، جتنا گورنمنٹ ابھی پریاس کر رہی ہے، بہت سارے پریکاشنز گورنمنٹ نے اپلائی کیے ہیں، بہت ساری چیزیں ڈو اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، لیکن اس کے بعد بھی کرونا پیشنٹ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، حکومت کی طرف سے کوئی کمی رہ گئی یا لوگوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے کوئی کمی ہے، اور اس وقت ہمیں اور کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے کمی تو سب طرف سے ہے، جی سرکار کو بھی جس طرح سے انتظامات کرنے چاہیے ویسے انتظامات نہ اسپتالوں میں ہیں جی نہ اس میں ہے۔ جس چیز پہ پابندی لگانی چاہیے اس پہ پابندی لگائیں گے نہیں، جی جس پہ نہیں لگانی چاہیے اس پہ پابندی لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ جی تو ایسی الٹی طریقوں والی سرکار چلے گی تو تکلیف تو لوگوں کو اٹھانی پڑے گی، تکلیف پبلک کو ہی ہوگی۔ جی ابھی میں نے سنا دیکھا کہیں خبر میں جی کہ مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر کو بھی پازیٹیو ہو گیا ہے۔ بالکل یہ پوسٹ خبر ہے، جی جی یہ کنفرم نیوز ہے، وہ کرونا پازیٹیو پائے گئے ہیں، انہوں نے خود سے ٹویٹ کیا ہے۔ ہاں تو اب وہاں پہ جو سوال ہے وہ یہی اٹھتا ہے کہ اتنے لوگوں کے خلاف آپ جگہ جگہ ایف آئی آر کر رہے تھے شروع میں، اب کس کے خلاف ایف آئی آر کریں گے آپ؟ جی تو بہرحال کمی تو سب کی طرف سے، پر ہم لوگوں کو یعنی عام لوگوں کو جی احتیاط زیادہ سے زیادہ اتنی کرنی چاہیے، کم از کم اتنی کرنی چاہیے جتنی ڈاکٹر بتا رہے ہیں۔ جی لیکن کوئی خاص ایسی کمی جو آپ کو نظر آتی ہو، ہاسپٹلس میں کمی نظر آتی ہے یا پبلک سروینٹ جو ہیں وہ پراپر کام نہیں کر رہے ہیں، ایسی کون سی کمی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جس میں ایک دم آپ چاہتے ہیں کہ سدھار ہو؟ جی اسپیسیفک تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جیسے ایک موٹی سی بات ہے، سارے ملک میں جی جہاں کرونا یو پی سے زیادہ ہے جی وہاں مسجدوں میں سوشل ڈسٹینسنگ اور صاف صفائی کے ساتھ سینیٹائزیشن کے شرطوں کے ساتھ مسجدوں کو اجازت دے دی گئی۔ یو پی میں آج بھی نہیں دی گئی کہ 5 آدمی سے زیادہ وہاں نہیں جمع ہو سکتے کسی بادشاہ میں۔ اور دوسرے لوگ جو منمانی کرنا چاہتے ہیں وہ منمانی کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ مسلمان کر لے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہو جائے گی فوراً، اور اسے کیا کیا اسے بتا دیا جائے گا آگے کا کہ سب یہ پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں میڈیا کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے، مین اسٹریم میڈیا کا خاص طور پہ، جی کہ انہوں نے ایک پوری کمیونٹی کو کارنر کر دیا ہے اور اس کو ایسے حالت میں لگا دیا ہے کہ وہ جیسے اس معاملے میں بھی مسلمانوں نے جو ہے ملک کو مشکل میں اور مصیبت میں ڈالا ہے۔ ایسی حالت شروع کے دنوں میں بنا دی گئی تھی، ابھی تو خیر الحمدللہ فرصت نہیں ہے ان کو، اپنی الجھن میں الجھے ہوئے ہیں۔ جی 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 تو آپ جیسے کہ پوری دنیا جانتی ہے، پورا دیش جانتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑے دانشور ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سیاست میں بھی رہے ہیں، اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ محمود مدنی جتنا ایگریسو پہلے تھے اب پچھلے کچھ دنوں سے اتنے ایگریسو نہیں رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟
دیکھیے ایگریسو ہونا جو ہے وہ مسلمان کے لیے جی میں مناسب نہیں سمجھتا. جی اسی لیے میں کبھی بھی آپ دیکھیں گے شروع سے پچھلے اگر 20 سال کا آپ ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیں گے جی تو سوائے کہیں کہیں کسی ایک آدھ دو جملے کے جو آپ پکڑ لیں اگر تو وہ مل جائے گا ضرور پکڑنے سے ڈھونڈنے سے جس جی سے آپ یہ ثابت کرنے لگے کہ ہم فلاں موقع پہ اگریسو ہوئے تھے. جی لیکن اگر آپ کو دیکھیں تو 90% میری چیزیں میری باتیں میرا ایٹیٹیوڈ میرا رویہ ایگریسونیس سے دور رہا ہے. جی میری یہ سمجھ ہے جی کہ مسلمان کو بحیثیت داعی کے جی اور دیگر اقوام کو بحیثیت مدعو کے جی ہمیں ایک دوسرے کا رویہ ہونا چاہیے اس حساب سے اور جی ہمیں ان کو دو سمجھ کر ڈیل کرنا چاہیے مقابل اور مخالف سمجھ کر ڈیل نہیں کرنا چاہیے. بالکل تو بالکل اس نقطۂ نظر سے میں ان لوگوں کو بھی جو شدت سے مسلمانوں کے خلاف بولتے ہیں جی ان کے خلاف بھی شدت والی زبان کے استعمال کرنے کو مناسب نہیں سمجھتا. جی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ ہمارا نظریہ نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ ہماری مذہبی طور پر بھی ہماری جو ذمہ داری ہے اس کے خلاف ہے. جی ٹٹ فور ٹیٹ والا جو جی ہے ہماری مذہبی ذمہ داری کے بھی خلاف ہے. شرعی جی تقاضے جو ہمارے اوپر ہیں ان کے بھی خلاف ہے اس رویے سے. اور عمومی طور پر ملک میں مسلمان جس حالت میں ہے جی اس حالت میں رہنے کی وجہ سے بھی مسلمان کے لیے بھی مصلحت کے بھی خلاف. جی لیکن آج جو حالات جو سچویشنز ملک کے ہیں کرونا کال کو اگر چھوڑ دیں تو اس میں کئی ساری دقتیں ہیں، کئی ساری پرابلمز، بڑی پرابلمز مسلمز کے سامنے تھی. پہلے NRC چل رہا تھا، موب لنچنگ جیسی شکایتیں تھی. تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند ان پہ بہت زیادہ طریقے سے لڑائی لڑ نہیں پا رہا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ نہیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ جی NRC وغیرہ کے معاملے پر ایک دن میں 2000 جگہوں پر احتجاج کس نے کیا؟ بالکل یہ الگ بات یہ ہے لوگوں کو میڈیا میں وہ سرخی نہیں بنی. میڈیا میں سرخی بنی شاہین باغ. جی اچھی بات ہے، شاہین باغ والوں کا بھی ہم نے ساتھ دیا ہے. جی لیکن جب کوئی نہیں کھڑا ہوا تھا تو جمعیت کھڑی ہوئی اور ایک ساتھ ایک دن میں 2000 جگہوں پر. یہ ہسٹری ہے. جی خود جمعیت کی ہسٹری میں بھی کبھی ایک ساتھ 1200 1300 سے زیادہ جگہوں پر نہیں ہوا تھا. یہ 2000 جگہوں پر کیا گیا اور ہر جگہ پیسفل ہوا. کوئی جی ایک انسیڈنٹ نہیں بتا سکتا کوئی آدمی کہ کوئی انسیڈنٹ کی نوبت آئی ہو. آرگنائزیشن کی اسٹرینتھ ہے، یہ طاقت ہے کہ جی جمعیت نے کیا اور پیسفل طریقے سے اس کو کر کے نکال کے لے گئے. بالکل جمعیت علماء ہند کا جو ہسٹری ہے وہ بالکل شانتی پوروک امن و امان قائم رکھنے کی ہے اور جب بھی ملک کو ضرورت پڑی ہے تو جمعیت علماء ہند سب سے پہلے سامنے آئی ہے. اس سے ہر آدمی، دیش کا ہر آدمی اتفاق رکھے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. محمود بندی صاحب، کچھ ہم نے آپ کی پرانی یادیں تازہ کی ہیں، آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں. کس طرح سے آپ کتنے سارے کام آپ نے کیے ہیں اور آئیے ان پہ ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں. مولانا محمود مدنی جمعیت علماء ہند کے راشٹری مہاسچیو ہیں، اسلامک اسکالر ہیں اور پارلیمنٹ سدسیہ بھی رہ چکے ہیں. مولانا محمود مدنی نے اپنی پڑھائی دارالعلوم دیوبند سے کی ہے. انہوں نے سماج سیوا کا کام جمعیت علماء ہند کے سہارنپور ضلع سے کیا اور اب جمعیت کے نیشنل لیڈر ہیں. مولانا محمود مدنی نے دیش کے ہر راجیہ میں جب بھی کوئی بڑی آفت آئی ہے تب لوگوں کے لیے زبردست کام کیا ہے. مولانا محمود مدنی کے نیترتو میں سواستھ اور شکشا کے چھیتر میں اسپتال، پولی ٹیکنک اور کئی پروجیکٹ چلتے ہیں. مولانا محمود مدنی کے دنیا بھر میں کروڑوں پرشنسک ہیں. تو محمود بندی صاحب، یہ والے محمود بندی کب نظر آ رہے ہیں؟ جنتا یہ جاننا چاہتی ہے. کون سے والے؟ یہ جو اتنے والے ایکٹیو ہیں، ہر مدے پہ بولنے والے ہیں، ہر مدے پہ قدم اٹھانے والے ہیں. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہلے بھی بولے اور جہاں ضرورت اب ہوگی وہاں آپ بھی بولیں گے انشاءاللہ. جی جی جی. اچھا حضرت، ایک سوال جو کامن سوال ہے، عام آدمی کی نظر میں بھی رہتا ہے، وہ بھی مطلب آج کے دور میں اگر ہم مسلمز کی بات کریں اور خاص طور سے ہندوستان کے مسلمان کی بات کریں تو اس کی سب سے بڑی جو دقت ہے وہ کیا ہے اور اس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟
دیکھیے مسلمان کی دو پریشانیاں ہیں بڑی. جی ایک پریشانی ہے آپ کی برادری جی اور دوسری ہے تعلیم. تعلیم کو ایک نمبر پہ رکھنا چاہیے جی لیکن تعلیم کی طرف توجہ دینے کا پورا موقع ملے اور جی یکسو ہو کر مسلمان اپنی تعلیم صرف اور صرف تعلیم پہ لگا رہے. جی اس کا موقع حالات میں سب سے زیادہ اس میں رکاوٹ جو پڑتی ہے وہ میڈیا کے ایٹیٹیوڈ اور رویے کی وجہ سے پڑتی ہے جی کہ مسلمان ہمیشہ کارنرڈ فیل کرتا ہے، اپنے آپ کو کونے میں کھڑا ہوا محسوس کرتا ہے، دیوار سے لگانے کی سازش ہے. جی تو مسلمان کو تو اگلے 20 سال کا ایک ایجنڈا سیٹ کرنا چاہیے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اور وہ بس ایک تعلیم صرف اور صرف تعلیم. جی بچیوں اور بچوں کو تعلیم کے علاوہ دوسری تعلیم اور محنت، جی تعلیم ہو اور محنت کے ساتھ ہو، قابلیت پیدا کر لی جائے. جی تو دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے جی کہ اگر ہم نفع بخش بن جائیں گے جی تو پھر ہماری ضرورت باقی رہے گی، اور نفع نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو نفع نہ پہنچانے والی ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں ذلت و رسوائی لکھی. تو ہمیں نفع بخش قوم بننا ہے، جی اور یہ تعلیم سے ہوگا. الحمدللہ مسلمان میں پچھلے 20-30 سالوں کے مقابلے میں تعلیم کی طرف اب توجہ بڑھی، لیکن جتنی ہونی چاہیے اور جو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ ابھی بہت دور ہے. کافی لمبا راستہ باقی ہے جو ہمیں طے کرنا ہے. لیکن جب تعلیم کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کس تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں؟ مذہبی تعلیم کی بات کر رہے ہیں یا جدید علوم کی بات ہم لوگ کرتے ہیں؟ دونوں کی بات کر رہے ہیں، ہم دونوں کی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ نے مذہبی تعلیم جی جی مسلمانوں کے اپنے اسکول ہونے چاہیے اور اسٹینڈرڈ کے اسکول ہونے چاہیے. ابھی یہ ہے کہ اسکول ہیں لیکن سب اسٹینڈرڈ، جی جی ان کا اسٹینڈرڈ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. جی ٹیچرز ٹریننگ کالجز بنانے کی ضرورت ہے، جی لڑکیوں کے لیے الگ کالجز بنانے کی ضرورت ہے. جی پرائمری اسٹینڈرڈ تک کی تعلیم کو بہت اعلیٰ اور معیاری بنانے کی ضرورت ہے، اتنے اعلیٰ اور معیاری ہوں کہ بچیاں اور بچے جو ہیں وہ کمپٹیٹیو ایگزام میں اپنی محنت کی بنیاد پر اپنا حق حاصل کریں، نہ کہ ہم اعلیٰ درجے کے تعلیمی ادارے بنا کر کے اور ان میں بھی سب اسٹینڈرڈ تعلیم چلوائیں. ابھی مسلمانوں کے پاس اس ملک میں کچھ اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہیں. جی مجھے بہت خوشی ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کو پچھلے 1 سال میں بہت اعلیٰ درجے کی یعنی گریڈ میں شامل کیا گیا ہے. جی میں مطلب ٹاپ گریڈ کی یونیورسٹیز میں شامل کیا گیا. بالکل تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمان جو اعلیٰ تعلیم کے ادارے ہیں ان کا حال بھی ایسا ہی ہے جیسے پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے اداروں کا، تو انہیں سب کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. لیکن حضرت یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آپ نے مذہبی تعلیم کے لیے ایشیا کا سب سے بڑا یونیورسٹی آپ نے بنائی، ایشیا کا سب سے بڑا دارالعلوم بنایا، وہ اس میں سب آپ کے بزرگوں کا آپ لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. لیکن جمعیت علماء ہند کیا دیش میں 2-4 یونیورسٹی نہیں بنا سکتی ہے؟ اس طرف آپ کا کوئی قدم ہے؟ دیکھیے یونیورسٹی بنانا آسان ہے لیکن چلانا مشکل ہے. جی اس کے لیے اسی سے متعلق افراد چاہیے. ہم لوگ جس بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں اس کے باوجود بھی ہم لوگ بہت سے عصری تعلیم کے اداروں کے فروغ میں مدد کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، چلا بھی رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن کسی بھی یونیورسٹی کو چلانے کے لیے جس طرح کے افراد اور جس صلاحیت کے لوگوں کی ضرورت ہے وہ فیلڈ کے لوگوں کو کرنا چاہیے. کوئی کر رہا ہو یا کرنا چاہتا ہے تو اس میں ہم سے جو تعاون ہو سکتا ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں. بالکل. لیکن حضرت آپ کی اتنی بڑی فین فالوئنگ ہے، آپ کی بات کو اتنے غور سے اور سنجیدگی سے سنا جاتا ہے، اگر آپ 2-4 لوگ اس قوم میں ایسے چھانٹ لیں اور انہیں کہیں کہ آپ اس طرف آئیے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت بڑا رول، بہت بڑا پارٹ پلے کر سکتے ہیں قومی مسائل. بھی آپ سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یونیورسٹی بنانے سے زیادہ ضروری ہے کہ پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے اوپر طاقت لگائی جائے. جی اور ان کے ٹیچرز کو ٹرین کیا جائے، پیرنٹس کو موٹیویٹ کیا جائے
ایک کالج اور اسکولوں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو موٹیویٹ کیا جائے، اس کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت اس کے کہ کوئی ایک کالج کھڑا کر لیا جائے، کوئی ایک یونیورسٹی بنا لی جائے. یقیناً اگر ہم کوئی ایک یونیورسٹی بنائیں گے تو دنیا کو بتانے کے لیے تو ضرور ہو جائے گا، لیکن قوم کو من حیث القوم جتنا فائدہ اسکولوں کو طاقتور بنانے میں ہے اتنا فائدہ یونیورسٹی بنانے میں نہیں ہے. تو میں قوم کو اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں بار بار کہ اپنے پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے جو ایگزسٹنگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اسٹینڈرڈ کو اونچا کیا جائے اور نئے بنائے جائیں. جی جی جی. لیکن حضرت آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو مدارس ہیں، دینی مدارس ہیں، کیا ان میں بھی ہم لوگ عصری تعلیم کو شامل کر سکتے ہیں؟ ہم نے ایک تجویز پاس کی ہے جی جمعیت علماء نے جی، اور اس کے اوپر لیکن ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ جمعیت تو مدرسے والوں کو توجہ دلائے گی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی عالم جب عالم ہو کے نکلے، میری یہ چاہت ہے، میری جماعت بھی اس پر اتفاق کرتی ہے کہ جب کوئی عالم ہو کے نکلے تو کم از کم 10th کے اسٹینڈرڈ کا اس کے پاس جنرل ایجوکیشن کا بھی 10th کی اسٹینڈرڈ کا سرٹیفکیٹ بھی ہو اور اس کو اچھا معیاری وہ ایسا ہوگا تو وہ ایک اچھا عالم کہلائے جائے، یعنی اپنا ایک اچھے عالم ہونے کا رول زیادہ اچھے سے پلے کر سکے سوسائٹی. جی 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 بالکل. اگر مدارس اسلامیہ جو ہیں ان میں ہی ہم اس طرح کی کچھ چیزیں شروع کر دیں، حالانکہ آپ لوگ گورنمنٹ کا انٹرفیئر نہیں پسند کرتے اور نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ ذاتی تشخص کی بات ہے، لیکن اگر ہم لوگ اس میں کوشش کریں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، تو اس کو اگر ہم ٹیکنیکلی تھوڑا ساؤنڈ کر دیں تو ایک یہ روزگار کی جو بڑی سمسیا ہے یہ بھی حل ہو جائے گی اور ان کو ہم ٹیکنیکلی ٹرینڈ. روزگار نہیں ہے ہمارے نزدیک، روزگار نہیں ہے ہمارے نزدیک، تو اس کی قابلیت ہے. ایک اچھے عالم کو آج کے زمانے میں کم از کم، ویسے تو میں تو 12th کہتا ہوں، لیکن کم از کم 10th کے ہائی اسکول کے اسٹینڈرڈ کا جغرافی، سائنس اور انگلش وغیرہ لینگویجز آنی چاہیے اور میتھ آنا چاہیے. لیکن حضرت کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک آدمی جو عالم ہے، عالم بن کے نکلا ہے، وہ ڈاکٹر بھی بن جائے، وہ اچھا انجینئر بھی بن جائے، وہ IAS اور PCS بھی بن جائے؟ آگے بننا چاہے گا تو بن جائے گا. جو اگر 10th اور 12th کا اسٹینڈرڈ کی تعلیم اس کے حاصل کر کے نکلے گا تو وہ اس کے لیے راستہ وہ کھلا رہے گا، آگے جا سکے گا. بالکل. جی 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 جی. اچھا حضرت افتخار صاحب بہت جی 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 حضرت میرا آخری سوال میرا یہ ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں ان میں اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو ملک کے حالات ہیں اور اس پر کیا میسج آپ ایکسپریس نیوز بھارت کے مادھیم سے جواب دیں؟ دو بات کہنا چاہتا ہوں. ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں جی، نہ مشتعل ہونے کی ضرورت ہے، نہ غصہ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی مایوس ہونے کی ضرورت ہے. استقامت کے ساتھ، عزم کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ایک زندہ قوم کی طرح مسلمان اس قوم کی تعمیر میں سب سے بڑا کردار مسلمانوں کا رہا ہے. انشاءاللہ آگے بھی اس ملک کا مسلمان اس ملک کی تعمیر میں اپنے مثبت کردار کو ادا کرے گا. میں اپنے نوجوانوں کو کہنا چاہتا ہوں، اپنی محنت سے، اپنی ہمت سے، اپنی ہنر سے، اپنی صلاحیت سے، اپنی شرافت سے، اپنے بلند اخلاق سے اس قوم کو اور اس ملک کو فتح کرنا ہے اور دنیا کو فتح کرنا ہے. جی 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 حضرت آپ نے بہت قیمتی وقت ہمیں دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر جلد ملاقات ہوگی. تھینک یو. بہت شکریہ.